صلی یرائی فقد اشرک من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، دکھلاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور اسلاف ہمارے کہتے تھے کہ اخلاص یہ ہے بندہ نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے، جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے نیکیوں کو چھپائے۔ جس کے لیے کی جا رہی ہے اس سے اگر چھپانا چاہے تو چھپ سکتی ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپانا چاہے تو چھپ سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 اشخاص جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ ایک نمازی، ایک عالم، ایک شہید۔ اللہ ان سے پوچھیں گے میں نے تو تمہیں نعمتیں دی تھی، مال دیا تھا، جوانی دی تھی، علم دیا تھا، کیا کیا؟ سب بیان کرو گے میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا۔ غنی کہے گا، عالم کہے گا میں نے واعظ و نصیحت کی، شہید کہے گا میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اگر ان کے عمل میں خلوص ہوگا، خالص اللہ کے لیے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے صدقتا، میرے بندے تو سچ کہتا ہے۔ اور اگر اس میں ریا آئی تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو چاہتا تھا لوگ کہیں بڑا عالم، بڑا غنی، بڑا بہادر، فقد کیلا، جن کے لیے کیا تھا انہوں نے تیری تعریفیں کی ہیں، بڑا اچھا آواز کرتا ہے، بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، دیکھو جی اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ من سما سما اللہ، جو لوگوں کے دکھلاوے کے سنانے کے لیے بات کرے اللہ اس کو قیامت کے دن بنائے گا سب کے سامنے۔ تو نے اس لیے کہ سب سن لو، اس نے یہ کام اس لیے کیا تھا، اب جہنم میں جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے خلوص نیت۔ اور پھر میرے بھائیوں ذرا سوچو تھوڑا سا، بندہ کیوں ریا پیدا ہوتی دل میں؟ میں جو بات کروں تو میرے دل میں کیوں ریا پیدا ہوگی؟ میری شہرت ہو، لوگ میری تعریفیں کریں، یہ بڑا اچھا یار واز کرتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے لالچ ہوتا ہے اس سے کچھ، شاید میرا کچھ بن جائے۔ شہرت، لالچ اور توکل، امید ہوتی ہے، توکل، اس پر وہ اعتماد کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، یہ ایک مثال سے آپ سمجھیں، کوئی بندہ کسی بندے پہ توکل کرے نا، اعتماد کرے، تو وہ بندہ تو خود محتاج ہے۔ 2 قید میں سزائے موت ہو اور قید میں بند ہوتے، ایک قیدی دوسرے کہ مجھے جناب یارنا نجات دو، میری رہائی کا، وہ خود قیدی ہے۔ دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں دنیا سجن المومن، یہ قید خانہ ہے، قیدی سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر فقیر اگر فقیر سے مانگنا شروع کر دے، ایک خود فقیر ہے، فقیر سے مانگو میرا تعاون کر، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو۔ فقیر سے مانگ رہا ہے، اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور جس پر امید وہ وابستہ کیے ہوئے اس نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اگر وہ مر گیا تو پھر اس کی امیدیں مٹی مل گئی، مٹی میں ساری امیدیں مل گئیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کس پر توکل کرو؟ جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر کبھی موت آئے گی نہیں، اس اللہ پر توکل کرو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ جس سے اللہ کافی ہو جائے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ طاقتوں کے مالک نہیں؟ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام قسم کی طاقتوں کا مالک کون ہے؟ جن سے مانگا جاتا ہے طاقتور ہیں کہ کمزور ہیں؟ سویا ہوئے تو پتہ نہیں چلتا کہاں پڑا، اور اللہ سوتا ہے کہ جاگتا ہی رہتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، جو مر جائیں، جو سو جائیں، جو غافل ہو جائیں، ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان پر توکل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اللہ پہ توکل کرو۔ سب سے پہلی چیز رمضان سے پہلے اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا، اللہ جو ہو تیرے لیے ہو، جتنی توفیق ہو تیرے لیے ہو۔ اور دوسری چیز بھائیوں کو معاف کرنا ہے، معاف۔ کتنی روایات، کتنی آیات ہیں
کہ ایک بندہ اگر دوسرے سے جھگڑ پڑے، لڑائی ہو جائے، ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن فرمایا 3 دن کے اندر اندر صلح کر لے دونوں۔ 3 دن کے بعد صلح نہیں کریں گے تو ان کی نمازیں کانوں سے اوپر نہیں جائیں گی۔ نمازیں کانوں کے اوپر، جن کی نماز نہیں قبول ہوگی روزہ قبول ہوگا؟ وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے نا، جو وضو نہیں کرے گا نماز ہوگی، اور جو روزہ رکھ لے نماز نہ پڑھے روزہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ جو صلح کی پہل کرے۔ کون فرما رہے بہتر؟ محمد رسول اللہ۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فرمایا دونوں گزرتے ہیں، وہ بھی منہ موڑ لیتے ہیں، وہ بھی منہ موڑ لیتے ہیں، 3 دن کے اندر صلح نہیں کریں گے نمازیں نہیں قبول ہوگی۔ اگر ایک صلح کرے گا دوسرا صلح نہیں کرے گا، جو کوشش کرے گا اس کی نمازیں قبول ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا آج ہم صلح کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کہیں گے کمزور ہے، دیکھا معافی مانگ لی اس سے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم دل چاہتا ہے اسی موضوع پر گفتگو کروں۔ صدیوں بیت گئیں، سال بیت گئے، سال ہر سال، حقیقی بھائی ہے، رشتہ داری ہیں، برادری ہیں، بولتے ہی نہیں۔ اس نے مجھے سمجھا کیا تھا، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے مجھے گالی دی ہے، حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے۔ میرے دوستو، دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ناپائیدار ہے، کتنے لوگ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس طرح کہوں گا اسی طرح ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کا ظلم برداشت کر کے صبر سے کام لے کر اپنے بھائی کو معاف کر دے، فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ معاف کرنے والے کو عزت دیتا ہے، کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ اسے اونچا کرتا ہے، کبھی نیچا۔ عزت چاہتے ہو؟ جاؤ آج عزم کرو، اپنے گھروں میں جانا ہے اور اپنے بھائیوں سے صلح کرنی ہے۔ اور پیارے نبی کا فرمان ہے سل من قطع کا، جو توڑے تو جوڑ، لڑائی کرے تو صلح کر، دور بھاگے آگے بڑھ۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی، ان لی قرابہ آصلہم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ہمیشہ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں صلح کی کوشش کرتا ہوں، وہ لڑائی کرتے ہیں، میں قریب ہوتا ہوں، وہ بھاگتے ہیں۔ فرمایا ان کنت کما قلت، اگر معاملہ اسی طرح ہے جس طرح کہہ رہا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو صلح اور صلہ رحمی کی کوشش کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ چوکیدار مقرر کر دے گا جو ان کی تکلیفوں سے تجھے محفوظ رکھیں گے۔ چوکیدار فری میں اللہ کی طرف سے، اور پھر صلح کرنے والے کی اللہ کتنی کو تعریف کی ہے۔ نبی مکرم رسول معظم کی سیرت کیا ہے؟ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے بڑا سامنا مشرکین مکہ کی طرف سے تھے، کیا کچھ نہیں آپ کو کہا گیا، پاگل ہے، دیوانے ہیں، اور مکہ کی گلیوں میں یہ مشہور کر دیا تھا اس کے قریب نہ جاؤ، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا بن جاتا ہے۔ مکہ میں حکیم زماد آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسے یہی کہا گیا اس کو جن لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی مینٹل پرابلم ہے، مسئلہ بڑھ گیا ہے، عداوتیں اپنے آپس میں ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے بڑوں کا علاج کیا ہے۔ وہ آپ کے پاس گیا اور آپ کے پاس جا کر کیا کہا کہ میں نے اس سے پہلے بڑوں کا علاج کیا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اگر ذرا سوچو نا، آپ زاہد فاروق صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے خطیب ہیں، اگر ادھر بیٹھے ہو کہ باہر سے بندہ تو آ کر کہے مجھے پتہ چلا یہ پاگل ہو گیا، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور ہمارے مولوی صاحب کو ایسے کہتے ہو؟ تو یہاں ہے کون جن سے کہا جا رہا ہے نبی مکرم رسول معظم سرور عالم رحمت للعالمین، صحابہ کے درمیان جم گھٹا ہے، بیٹھے ہیں، یہ کہتا ہے مجھے پتہ چلا کیا پاگل ہو گیا، میں علاج کرتا ہوں، کروں علاج؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا پڑھا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ لمبی روایت ہے،
کہتا ہے ایک مرتبہ اور پڑھیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے باپ کا نوکر ہوں پھر پڑھوں. آپ نے پھر پڑھ دیا. کہتا ہے پھر پڑھیں. پھر پڑھا. کہتا او بسط یادا کا لے ابایو کا الاسلام، ہاتھ پہ لاؤ اسلام پہ بیعت کروں. علاج کرنے کا آیا تھا، اپنا علاج ہو گیا. اور اگر صحابہ اس کو نکالنا، نکلو یہاں سے نکلو. آپ ایسے باتیں کرتے ہیں. اور خود اللہ کے نبی فرما دیں لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یہ جو جانیں قربان کر رہے ہیں نا آپ پر، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے آپ کو. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. بما رحمت من اللہ لنت لہم. آپ ان کے لیے نرم ہیں. کوئی ایک واقعہ بیٹھے تشریف فرمایا، ایک بدو آیا ربی الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اور آ کر نہ سب سے پہلے اس نے دعا کیا. کہتا اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لاحد معنا. اللہ مجھے معاف کر دے، محمد کو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو بھی معاف نہ کرنا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے سمندر کے سامنے باندھ دیا. اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے. اچھا ابھی تھوڑی دیر بیٹھا باتیں کر رہا ہے، اٹھا فبال فی ناحیت المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب شروع کر دیا. فزاجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹا. فرمایا داؤ ہو، چھوڑو پیشاب کرنے دو. اس نے پیشاب کیا. آپ نے اسے بلایا، صرف اتنا کہا ان المساجد لم تبن لہذا. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں پیشاب کیا جائے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نمازوں کے لیے اور عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. کچھ دن پھر وہاں ٹھہرا. جب اس کو پتہ چلا، پھر اس کے تاثرات کیا تھے ذرا لکھو سونے کے پانی کے ساتھ. وہ بدو کیا کہتا ہے والذی نفس بیدہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسا استاد نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے. میں نے اتنا بڑا جرم کیا، مسجد میں پیشاب کیا. ما ضربنی، نہ مجھے مارا، ولا سبانی، نہ گالی نکالی، وما سجرنی، نہ مجھے ڈانٹا، بلکہ پیار اور محبت سے مجھے بات سمجھا دی. اور اگر آپ اسے ڈانٹتے، صحابہ ڈانٹتے، ان کو نہ روکتے، وہ اٹھتا، پیشاب روکتا، بیمار ہو جاتا، بھاگتا مسجد میں. تھوڑی جگہ پلید ہونی تھی، کتنی پلید ہوتی. پھر مسئلے کا پتہ چلا، اگر کچی مسجد ہو پیشاب کے، فرمایا پانی کا ڈول لاؤ، اوپر بہا دو، پاک ہو جائے گی جگہ پاک. مسئلے کا بھی پتہ چل گیا، اخلاق سے بھی متاثر ہوا. چلو یہ تو اعمال ہے نا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک آپ کا غلام خاص، جو فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی ہے. کام کے لیے بھیجتے، میں کبھی نہیں کام کرتا تھا جس طرح آپ چاہتے تھے، میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا. 10 سال کے دوران کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے کام کے لیے بھیجا تھا کیا کیوں نہیں، یا اس طرح کیا کیوں ہے. ہم تو اپنے بچوں کو دن میں کتنی بار ڈانٹتے ہیں، نہیں ڈانٹا. کہتے میں جا رہا تھا، ایک بدو آیا اور آپ پر نجرانی چادر موٹے آشیوں والی آپ نے اوپر لی ہوئی تھی. اس نے کوئی بات نہیں کی، یہاں سے دونوں طرف سے پکڑا. فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدًا، اتنے زور سے اس نے دبایا کہ یہاں پر نشان پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر. اب آپ اندازہ لگائیں، وہ تلوار تو نہیں تھی، چادر تھی نا. کتنا اس نے شدید دبایا ہوگا کہ یہاں نشان ہی پڑ گیا. اور چھوڑ کے کہتا کیا ہے مرلی من مال اللہ عندک، جو تیرے پاس اللہ کا مال ہے نا مجھے بھی دو. جب اس نے اتنی بات کی فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، ہنس پڑے. میرے بھائیوں کہاں کھڑے ہو؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ یہ ہے، معاف کرنے والے بنے، معاف کرنے والے، خدمت کرنے والے بنے۔ آپ مسکرائے، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرتا، ہمارے امیر محترم کو یا ہمیں یا کسی بزرگ کو یہاں سے پکڑے اور کھینچے، میرا رد عمل کیا ہوگا؟ پکڑو اس کو، مارو اس کو، بند کر دو کمرے میں۔ اس نے اتنی جسارت کی ہے، ہمارے سامنے ایسے کی، ہم تو کہتے ہیں آنکھیں نکال دیں گے اگر آنکھیں نکال، چلو۔ اللہ اکبر۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان لوگوں کا، غصے پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ بیت المال میں جاؤ، جو مانگے اس کو دو۔ محروم نہیں کیا کہ میں تجھے کچھ نہیں دینے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی پر، پیارے نبی کی بیوی پر اور مومنوں کی ماں پر، ہم سب کی ماں پر الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی زنا کی۔ اللہ نے بریت نازل فرمائی، سورہ نور میں 18 آیات نازل فرمائی۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن پر میں خرچ کرتا ہوں، ہر مہینے ان کا خرچہ دیتا ہوں، کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تمہارا خرچہ بند۔ اللہ نے آیات اتار دی، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، میرے محبوب ان سے کہہ دو درگزر کرے، معاف کر دیں۔ تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر کیا کیا ہے؟ وظیفے بند کر دیے؟ اللہ فرما رہے ہیں درگزر فرماؤ، معاف کر دو۔ تو نہیں چاہتا اللہ تجھے معاف کرے؟ فوراً کہتے ہیں، سوچا نہیں۔ اللہ کے نبی میں درگزر کرتا ہوں، میں نے معاف کیا، میں چاہتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور ان کے وظیفے شروع کر دیے، معذرت کی، غصہ آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا مسجد میں بیٹھے آپ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ چاہتے ہو؟ سب ہاتھ کھڑے کرو، چاہتے ہو اللہ معاف کرے؟ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، کرو گے نا انشاءاللہ؟ رمضان سے پہلے صلح کرنی ہے، یہ نہ ہو صلح نہ کریں، روزے بھی قبول نہ ہو، نمازیں بھی قبول نہ ہو، ہماری بھوکے مرتے رہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل، حسد، ظلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظالموا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ کسی پہ ظلم نہ کرو، بولی بڑھانے کے لیے پیسے نہ لگاؤ، غصہ نہ کرو، ایک دوسرے پر غصے نہ کرو، رو گردانیاں نہ کرو، یہ ادھر منہ موڑ رہا ہے، ادھر موڑ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرے کی بے پر بے نہ لگاؤ، ایک بے کر رہا ہے تو بڑھانے کے لیے چلا اس کو اور بے لگا دو یا اور پیسے دے کر اس سے خریدنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، اللہ اکبر۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے ہم بھائی بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ ظلم کرے، نہ ذلیل کرے، نہ اسے حقیر سمجھے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے کسی وجہ سے، کس وجہ؟ یہ غریب ہے، میں امیر ہوں، اس کا رنگ کالا ہے، میرا رنگ ہو رہا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، میرا قد بڑا ہے، اس کا خاندان بڑا، میرا خاندان چھوٹا، میری عزت زیادہ ہونی چاہیے، تقوی میں زیادہ ہو، پرہیزگار ہو، بڑا ہو، لیکن پیسہ نہیں، غریب ہے، کوئی عزت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ اکبر، اور دنیا کے تمام ظالموں اور کافروں، میرے محبوب کے اس ایک خطبے کو جو چند الفاظ میں مشتمل تھا، کبھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچو اور اس کو دلوں میں جگہ دو تو تمہارے دلوں سے ساری نفرتیں نکل جائیں۔ کیا فرمایا ہے؟
یا ایھا الناس الا ربکم واحد و آباکم واحد، اے لوگو تم سب کا رب بھی ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ کلکم من آدم وخلق اللہ آدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا تو ایک خاندان ہے، برادری ہے یار، ہمارے تو والدین ایک ہیں، اور محبتیں پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ رب بھی ایک، باپ بھی ایک، ماں بھی ایک۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سے باہر ہے، جنگلی جانور ہے وہ۔ جب ایک ہی سلسلہ چل رہا ہے تو فخر کس بات پر ہے؟ اور کیا فرمایا تھا؟ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ آج کے دن کسی کالے کی گورے پر سرخ کی اور کسی سرخ پر عربی کی عجمی پر کوئی بڑائی نہیں مگر تقوی کی بنیادوں پر۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی کیا ہے؟ اور اسی حدیث میں فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، 3 مرتبہ فرمایا اشارہ کر کے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، سب مسلمانوں کے ایک دوسرے پر ان کی مال بھی حرام، جانیں بھی حرام، عزتیں بھی حرام۔ نہ کسی کا کوئی خون بہائے، نہ کسی کو عزت برباد کرے، نہ کسی کا کوئی مال ضائع کرے، نہ کسی پر کوئی الزام لگائے، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ حسد کرے، نہ بغض کرے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے زندگی بسر کرو۔ تقوی مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی بات کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ ضرور پیدا کرو کہ میرا اللہ مجھے الذی یراک حین تقوم، جب اٹھتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، سجدے کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، آ جا رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کا ڈر فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرو، تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کے سامنے عاجزی، انکساری، پرہیزگار، اللہ اکبر، خشوع خضوع، تنہائیوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا، موبائلوں پہ گند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی ورگلا کے بند کمرے میں لے گئی تھی نا، وغلقت الابواب، اس محل کے دروازوں کو تالے لگا دیے، درمیان میں ہے تلک، جلدی کرو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ قال معاذ اللہ، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں نہیں بچ سکتا، تو بچائے گا تو بچوں گا۔ پناہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بچے کو تکلیف ہو دوڑ کے ماں کے پاس گیا، گود میں لے کر پناہ میں لے لیا۔ دشمن کو طاقتور ہوتا، کوئی ڈیرے دار کہتا ہے میرے پاس گن مین ہے، وہ سب بھی کوئی طاقتور ہو، بادشاہ کہتا ہے میرے پاس فوجیں ہیں۔ جو چلا ہی اللہ کی پناہ میں جائے، اللہ کی حفاظت میں جائے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتوں کا مالک ہے؟ اور پھر اللہ کی نعمت کو یاد کیا، انہ احسن مثوای، میرے بھائیوں نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ تو اللہ تیرا احسان ہے، وہاں سے تو نے مجھے نکلوایا ہے، آج بادشاہ کے گھر میں میری عزت ہو رہی ہے، اللہ تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اتنی شاندار جگہ میں رہ کر تیری بغاوت کروں۔ کبھی کوئی ایسا موقع ملے نا، یاد رکھو، تیسری بات میں نے بتانی ہے، اس سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تو نے مجھے شاندار جگہ دی،
ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تو نے مجھے انسان بنایا ہے، اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ میں تیری نعمتوں پر شکر بھی ادا کروں، میں تیری بغاوتیں بھی کروں، نافرمانیاں کروں؟ اور آگے کیا کہا؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یہ ظلم ہے جو کسی کی عزت کی طرف دیکھے غلط نگاہ سے، کسی کا مال کھائے، ظلم ہے۔ اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ظالم کبھی روزے رکھتے رہو، نمازیں پڑھتے جاؤ، صدقے کرتے جاؤ، قیام اللیل کرتے جاؤ، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ دل کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت۔ روزہ صرف صبح پیٹ بھر کر کھانا اور شام کو پیٹ بھر کھانا، اس کا نام ہے؟ آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، خیالات کا روزہ۔ رمضان قریب ہے، احساس تک نہیں ہو رہا۔ میرے دائیں بائیں غریب بھی رہتے ہیں، یتیم بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں سفید پوش ہیں، میں خیال کروں ان کا، بس میری فکر میں نے رمضان سے پہلے کیا کرنا جی، دہی کا بندوبست، دودھ کا بندوبست، جناب کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ہونی چاہیے، گھر میں دہی بھلوں کا پکوڑوں کا انتظام ہونا چاہیے، صرف میں ہی میں۔ یہ تقوی کے منافی ہے۔ اور جو شخص فرمایا ظالم کامیاب نہیں ہوتے، جو کسی غیر محرم کی عزت تار کرتا ہے تو کتنے ظلم کرتا ہے بھائی؟ جس شخص کی وہ بیٹی، اس باپ پہ ظلم ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر پتہ چل کے اس کی بیٹی ایسی ہے، باپ زندہ رہنے کے قابل رہے گا، چھوٹا ظلم ہے؟ اور پتہ چلے کہ یہ اس کی بہن ہے، اس کے بھائی کو، بھائی پہ ظلم نہیں، اس کے خاندانوں پہ ظلم نہیں، غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہو رہے، اس نے میری عزت کی طرف دیکھا تھا۔ اور جس خامد کی وہ بیوی ہوگی اس پر ظلم نہیں ہے، جس کی ماں ہوگی اس بیٹے پہ ظلم نہیں، اس بیٹی پہ ظلم نہیں جس پر یہ کام ہو رہا ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل رہے گی۔ اور تو خود جو یہ کر رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے، کیا کہیں گے؟ یہ زانی جا رہا ہے، اس پہ اپنے آپ بھی ظلم ہے۔ اور پھر دنیا کی رسوائیوں کے علاوہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی چیز خلوص نیت، بھائیوں کو معاف کرنا، ایک دوسرے پہ رحم کرنا، اور جو رحم کرتے ہیں، اللہ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ آسمان والا سبحان، اس کی رحمت کی کتنی کو قسمیں ہیں۔ انا للہ مئات رحمہ، 100 رحمتیں اللہ کے پاس، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی، صرف ایک۔ ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے، اولاد اپنے والدین سے، رشتہ دار جانور اپنے بچوں سے، اور 99 اللہ کے پاس ہیں۔ قیامت کے دن یہ بھی 100 کا 100 صرف مومنوں کے لیے ہوگا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اور رحم کن پر؟ من فی الارض، جو اللہ کی زمین پر، ان پر رحم کر، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ صحیح بخاری میں 2 روایات ہیں، ایک مرد کی ایک عورت کی۔ فاحشہ عورت گھر سے نکلی، کتے کو پیاس میں تڑپتے دیکھا، جوتے کے ساتھ دوپٹہ باندھا، اس کو پانی پلایا، اللہ نے پانی پلانے والے کی قدر کی، اس کے گناہ معاف کر دیے۔ دوسرا وہ بندہ جو گھر سے جا رہا تھا، نیچے اترا، پانی پیا، اس نے دیکھا کتا کیچڑ چاڑ رہا ہے، ترس آیا، جوتا منہ میں لیا، ہاتھ ڈال کر سیڑھیوں سے نیچے اترا، جوتے میں پانی بھرا، اس کو پلایا، پھر گیا، پھر پلایا، اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور ایک اور رحم کا ایک اور بھی کئی طریقے ہیں۔ میرے ہم اثر تھے عبدالرزاق البدر،
عبد المحسن حمد العباد کے بیٹے تھے، اب بھی ماشاءاللہ بہت خدمت کر رہے ہیں، شیخ الحدیث مدینہ منورہ۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ میرے ایک دوست میرے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتلایا کہ ایک شخص بارش ہو رہی ہے، شرابی تھا اور بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا، کب رکے، بازار جاؤں، گوشت وغیرہ کا اہتمام کروں، پھر اس کے ساتھ میں شراب پیوں۔ بارش تھمی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، گھر سے باہر نکلا، چلتے چلتے اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ سردی میں ٹھٹھر کر یوں سہما پڑا ہے اور اس کی آوازیں نکل رہی ہیں اور وہ بول رہا ہے۔ کہتے میں اس کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا تو وہ بڑا ٹھٹھرا ہوا، سردی کی شدت تھی۔ میں نے اپنی اوپر والی چادر اتاری، اس کے اوپر ڈالی اور اس کو گھر لے آیا۔ کہتا ہے میں نے اس کو کچھ کھانے کو دیا، پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا، جو ڈالتا تھا کھا جاتا، دودھ پلایا پی گیا۔ پھر میں اس کو گرم کمرے میں رکھا، میں اس کی خدمت کرتا رہا۔ مسجد سے اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کہتا ہے پتہ نہیں کیا بنا، سب کچھ چھوڑ کر میں مسجد میں چلا گیا۔ وہاں میں نے جا کر نماز پڑھی، میں بیٹھا رہا، دل نہ چاہا کہ میں اٹھوں، میں نے اشراق بھی پڑھ لی۔ کہتا ہے اس دن کے بعد نہ کبھی شراب کی توفیق ہوئی، نہ کبھی اور گناہ۔ 5 وقت کا میرے رب نے نمازی بنا دیا، کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ مت سمجھو میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں کمزور ہوں، میرا رب توفیق دے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ مت یہ سمجھو میں روزے رکھوں گا، نہیں رکھ سکتا، میرا اللہ توفیق دو تو میں روزے رکھ سکتا ہوں۔ اور اس لیے کثرت سے نا عاجزی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نہ کوئی نیکی کی طاقت، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، آپ توفیق دیں تو میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، آپ توفیق دو تو میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں۔ نہ کہا کرو میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں، کہو میرے اللہ نے توفیق دی ہے، میرے رب نے توفیق دی ہے، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے تو میں نے یہ کام کیا ہے، میرے اللہ نے توفیق دی ہے تو میں نے کوئی صدقہ کیا ہے، میرے اللہ نے توفیق دی ہے تو میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے۔ میں کچھ نہیں ہے، سو جاؤں تو اٹھا نہیں جاتا، چوٹ آ جائے تو کرلاتا رہتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں، میں تو کسی کام کا ہی نہیں، ساری طاقتیں میرے اللہ کی، توفیق میرے اللہ کی۔ حدیث میں آتا ہے تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار والے دن، جمعرات والے دن سارے سال میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، اس کی معافی ہو جاتی۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، 2 آدمی وہ جن کے درمیان آپس میں لڑائی ہو، یقال، ان کے بارے میں کیا، فیقال، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ، انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان کو موقع دو یہ صلح کر لیں، سورج غروب ہونے سے پہلے صلح کر لیں تو ان کو بھی معاف کر دو۔ سورج غروب ہونے سے، تو رمضان میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات کو اللہ اپنے کچھ بندوں کا نام لے کر اعلان فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج کی رات میں نے اپنے فلاں بندے کو جہنم سے آزاد کیا۔ آزادیاں لینی ہے تو ویسے ملیں گی، دلوں کو صاف،
دلوں میں محبت بھائیوں کے لیے، پیار، رحم. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا میرا ایک نظام ہے، میری ایک جماعت ہے، میری جماعت کے اندر بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں. جو بڑا بن کے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، چھوٹا بن کے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، میری جماعت سے خارج ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فلیس منا. میری جماعت کا ایک اصول ہے، محبتیں ہیں، حسد نہیں ہے، پیار ہے، غصہ نہیں ہے، شفقتیں ہیں. آتیم الطعام، ایک دوسرے کو کھانے کھلائے. واصل الارحام، صلہ رحمیاں کرو. آتیم الطعام، واصل الارحام، صلہ رحمیاں کرو. وصلوا باللیل والناس نیام. جب لوگ سو جائیں راتوں کو اٹھ کے، جب اللہ پہلے آسمان پہ آ کر آوازیں لگاتے ہیں، من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو دعا کرے میں قبول کروں، کون ہے جو معافی مانگے میں اس کو معاف کروں، کون ہے جو مشکلیں حل کروانا چاہتا ہے اس کی مشکلیں حل کرواؤں. وبالاسحار ہم یستغفرون. سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. کیا ملے گا؟ تدخل جنت بے سلام. اللہ کی جنتوں میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. اللہ کی جنتوں میں اللہ جب جاؤ گے نا، سب اللہ فرمائیں گے ادخلوہا بسلام آمنین. جاؤ میری جنتوں میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. تیسری بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے. توبہ، صلہ رحمی، خلوص نیت اور توبہ. توبہ کرنا فرض ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سارے نبیوں نے توبہ کا حکم دیا ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. سب نبیوں نے. اور توبہ پیارے نبی کا بھی حکم ہے. توبہ ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ. لوگوں توبہ کرو، توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. توبہ کرو. اور توبہ فرض ہے نا. جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا وہ بھی گنہگار ہے کیونکہ توبہ فرض ہے. ایک پہلے مجرم گناہ کر کے، ایک توبہ نہ کر کے وہ بھی مجرم. توبہ اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی کا حکم ہے. توبہ کرنا فرض ہے گناہوں سے. جو فرض چھوڑ دے اس کا کتنا جرم ہے. توبہ فرض ہے بھائی، سمجھائی بات کی. گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کرنا فرض ہے. جو گناہوں پہ توبہ نہیں کرتا پہلے تو گناہ رہیں گے نا اسی طرح. جو توبہ نہ کرنا یہ بھی مجرم ہے، یہ اور جرم بڑھ گیا. اور توبہ کن کی قبول ہوتی ہے؟ آج ذرا غور سے سن لو، غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی کی، جہالت کی بنیاد پر گناہ کرتے جاتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والے، حکمت والے ہیں. ولیست التوبہ، اس آیت کی دوسری آیت سورہ النساء دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ ان کی توبہ کوئی نہیں ہے، ہی نہیں توبہ. لیست التوبہ، نہیں ہے توبہ ان کی. اچھا بھی وہ کون لوگ جن کی توبہ ہے ہی نہیں؟ توبہ کتنی بھی جان توبہ ہے ہی نہیں. للذین یعملون السیئات، جو گناہ کرتے ہی جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، موت کا وقت آ گیا، کہتا ہے انی توبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں. توبہ ختم، اب اس کی توبہ نہیں. توبہ کر لے جی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا ہے. کن کو نصیب ہوتا ہے؟ جو توبہ کر کے مرتے ہیں. جب جان یہاں پہنچ جائے نا، بزرگ چارپائی پر لیٹے پتہ لگا مرنے لگا، کہتے لا الہ محمد لا الہ محمد رسول اللہ. اب توبہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. اس کی توبہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، نہ ان کی توبہ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، یہ بندہ جو گناہ کرتا ہی جاتا ہے۔ اور جہالت کیا ہے یہ ذہن میں رکھ لو، جہالت یہ ہے، دو قسمیں ہیں جہالت کی، کہ بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، سمجھتا ہے گناہ ہے، میں نے اس کے قریب نہیں جانا، کبھی کوئی ایسا موقع اچانک بن گیا، شہوت غالب آ گئی، غلطی ہو گئی، یہ ہے جہالت۔ ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ حدیث عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، مومن یہ سمجھتا ہے گناہ ہو گیا، پہاڑ کے قریب بیٹھا ہوں، پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، مر جاؤں گا، اور جو نافرمان وہ یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کیا، مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، گناہ پہ گناہ، مکھی اڑا دی، مکھی اڑا دی، کرتا ہی جاتا ہے، توبہ کرتا ہی نہیں۔ اور دوسرا، بندے کو پتہ ہے کسی پر زیادتی ظلم ہے، قتل نہیں کرنا، غصہ ایسے آ گیا، غصے سے مغلوب ہو کے مار دیا، یہ بھی جہالت ہے۔ غصہ اچانک آ گیا، بہت زیادہ کوئی ظلم ہو جائے، کوئی مار دے تو اس کی بھی توبہ ہے۔ اور جو مسلسل دکانوں پہ بیٹھ پر سودی کاروبار کر رہے ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہے، جہالت ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، غیبتیں کرتے جا رہے ہیں، یہ ان کی توبہ کوئی نہیں، مت سمجھنا شاید ان کی بھی توبہ ہوگی۔ ہاں اگر مسئلے کا پہلے پتہ نہیں تھا اور آج پتہ چلا ہے، آج ہی توبہ کر لیں بس، ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کی شرط یہ ہے، جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے، وہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اس پر روئے، ندامت، میں کیا کر اللہ کا غلام نوکر بن کے اس کی بغاوتیں کرتا رہا ہوں، حرام کھاتا رہا ہوں، غیبت کرتا رہا ہوں، ظلم کرتا رہا ہوں، کیا لیا، ندامت۔ صحابہ روتے تھے گناہوں پہ، غلطی ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی جا رہے ہیں تنہا، دیکھا تالاب پہ عورت کپڑے دھو رہی ہے، اس کو پکڑا، گرایا، اس کو چوما، بس اتنا کام ہو گیا۔ اب پسینے پھوٹ رہے ہیں، کیا بنے گا، میں کیا کر، میرا اللہ تو دیکھ رہا، سیدھا اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں آ گیا، اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، اس کی ندامت دیکھی، پریشانی دیکھی، فرمایا صلیت معنا، نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ ہاں پڑھی۔ فرمایا اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ ابو ذر سے کیا فرمایا تھا، وَاتَّبِعْ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر ڈال، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور تیسری شرط یہ کہ اقرار کرے جرم کا، اقراری مجرم، جو بندہ اقرار ہی نہیں کرتا پھر جرم معافی کس بات کی ہے، کہ اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے جیسے اس کے گناہ کیے ہی نہیں۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگتا ہے، اسے اللہ معاف کرتا ہے۔ اقرار کرے، تنہائی میں بیٹھ جائے، اللہ کر بیٹھو، ہو گیا ہے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی۔ اور جس کو سچی توبہ نصیب ہو جائے، اللہ نے اس کو بشارت کیا دی ہے پتہ ہے، الا من تاب وآمن، توبہ کر لے، اللہ پہ ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اس کے بعد اچھے کام شروع کر دے، پھر نمازیں پڑھے، پھر روزے رکھے، پھر صدقہ خیرات کرے، مظلوموں کی مدد کرے، قیام اللیل کرے، لیلۃ القدر کی جستجو کرے، اس کو تلاش کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کا بڑا تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ جب یہ کام کرے گا، اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ فرماتے ہیں ایسے گنہگاروں کے پہلے سارے گناہ میں نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، پہلے گناہ نیکیاں۔ میرے بندوں نے سچی توبہ اقراری مجرم بن کے کی ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ صحابہ میں ہم میں یہ فرق تھا، صحابہ سے غلطی ہوتی کانپتے تھے۔ معاذ بن مالک اسلم سے غلطی ہوئی تھی نا،
آ گیا اللہ کے نبی کے پاس، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پاک کر دیجیے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ منہ موڑا ادھر ادھر، فرمایا اس کو رجم کر دو۔ ان کو نہیں پتا تھا میں اپنے اتنے بڑے جرم کا اقرار کروں رسوا ہو جاؤں گا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے بھی پاک کر دو۔ غلطی ہو گئی، آپ نے پہلے ادھر منہ موڑا ادھر موڑا، کہتے اللہ کے نبی حاملہ ہو چکی ہوں، گناہ کے آثار میرے پیٹ میں موجود ہیں۔ فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہوتا بانا۔ یہ نہیں کہا اس کو قید کرو، چوکیدار مقرر کرو کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ بیچاری گئی، پتہ نہیں کیسے دن گزرے ہوں گے بیچاری کے۔ ایک دن بچہ پیدا ہوا، کپڑے میں لپیٹا، اسی وقت اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو گیا۔ طاہر مجھے پاک کر دے۔ ڈر رہی تھی کہیں موت نہ آ جائے، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، دنیا کی رسوائی تو چند روزہ ہوگی، مجھے اگر یہاں سے معافی مل گئی تو آخرت کی رسوائی تو بچ جاؤں گی۔ فرمایا جاؤ دودھ پلاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، صحابہ کا جم گٹا تھا، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھمایا ہوا، اللہ کے نبی دیکھ لو اب تو اس نے کھانا بھی شروع کر دیا، مجھے پاک کرتے۔ ایک انصاری کو فرمایا بچے کی حفاظت کرو، اللہ تجھے جنت دے گا۔ بچہ اس کو تھمایا، صحابہ سے فرمایا جاؤ گڑھا کھودو اور اس میں اس کو رجم کر دو پتھر مار مار کے۔ اب اس کو صحابہ پتھر مار رہے ہیں، خالد بن ولید بھی پاس تھے، بڑا پتھر مارا سر پر، خون کا فوارہ سر سے نکلا، خالد کے چہرے پہ چھینٹیں پڑی، فسبہ کو گالی دی۔ اللہ کے نبی کو فرمایا پتہ چلا، فرمایا مہلن یا خالد، اپنی زبان کو روکو، انہا تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ ان کو معاف فرما دے۔ آپ آگے بڑھے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، جب پڑھنے لگی تو پھر حضرت عمر آگے آ گئے، بلکہ جنازہ پڑھ دیا۔ فرمایا تصلی علیہا وقد زنت، اللہ کے نبی ایک زانیہ ہو کر تو آپ نے جنازہ پڑھا۔ فرمایا عمر اپنی زبان کو روک لو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر ٹیکس لینے والوں پر، یہ چنگیاں وصول کرنے پر وہ تقسیم کر دی جائے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو لا کر پیش کر دیا۔ جادت نفسہا للہ عز وجل، خود اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رمضان سے پہلے سچی توبہ کر، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور آئندہ اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ دنیا فانی ہے، کوئی گھر موت سے بچا ہے تو بتاؤ مجھے یار، جتنے مسجد میں بیٹھے ہو اگر 100 سال زندہ رہ لے تو اس کے بعد کیا ہے؟ تو گھر موت سے بچا، باپ زندہ ہے دادے کو دیکھ لو، وہ زندہ ہے تو اس کے باپ کو دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھ لو، کلو نفس ہر جان نے موت کا ذکر۔ آخری حدیث بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حساب و کتاب ہوں گے، اور سرات سے گزارے جائیں گے، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اللہ جنت الفردوس دے دے۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے 3 مرتبہ کہتا اللہ من اسألک الجنہ، اللہ میں تو اسے جنت کا سوال کر دوں، جنت کہنا شروع کر دیتی، اللہ اس کو دے دے، اللہ اس کو دے دے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں آگ سے پناہ چاہتا ہوں، آگ کہتی ہے اللہ اس کو بچا لے، اللہ اس کو بچا لے، اللہ اس کو بچا لے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دن نہ جنتیوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ، میرے جنتیوں سارے کے سارے جنت کے کناروں پر آ جاؤ، سب جنت کے کناروں پر آ جائیں گے سب۔ پھر اللہ جہنمیوں سے کہیں گے تم بھی جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ جنت اور جہنم کے درمیان اللہ ایک مینڈے کی شکل کی کچھ چیز لا کر کھڑی کریں گے، اور جنتیوں سے اللہ بڑے پیار سے میرے جنتیوں اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی دیکھ کر کہیں گے اللہ یہ موت ہے، اس کا زہر کام نے چکھا تھا، اس کو پہچانتے اچھی طرح، یہی تو آئی تھی جب میں دنیا سے گیا تھا۔ پھر اللہ جہنمیوں سے کہیں گے دیکھو اس کو پہچانتے ہو؟ چیخ چیخ کے کہیں گے اس نے پہلے بھی بڑا دکھ دیا تھا، یہ موت ہے۔ فرمایا دیکھتے رہو، اللہ فرمائے گا موت کو ذبح کر دو، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت پر موت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا اعلان ہوگا؟ 2 اعلان ہو گئے، سنو۔ پہلا اعلان ہوگا یا اہل الجنہ،
خلود لا موت، جہنمیوں آج کے بعد تم نے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ اعلان سن کر جنتیوں کی خوشیوں میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اتنا اضافہ ہو جائے گا، اگر کوئی خوشی کی وجہ سے مار سکتا ہوتا تو جنتی مار ہی جاتے، لیکن موت پر موت آ چکی، موت پر۔ اور دوسرا اعلان کیا ہوگا؟ یا اہل النار خلود لا موت، جہنمیوں تم نے بھی آج کے بعد جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیا فرمایا؟ یہ اعلان سن کر ان کے دکھوں میں، ان کی پریشانیوں میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اگر کوئی غم اور دکھ کی وجہ سے مار سکتا ہوتا، جہنمی اعلان سن کر مار ہی جاتے۔ موت پہ موت آ چکی ہے، آج کے بعد موت ختم ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فیصلہ کرو، نعمت والی جنت کا مالک بننا ہے کہ خدا نخواستہ کسی اور طرف جلنا ہے؟ کیوں جی، کیا فیصلہ ہے؟ نعمت والی جنت، نعمت والی جنت کا ہاتھ کھڑے کرو سب، پھر وعدے کرو کہ اللہ جو گزر گئی گزر گئی، آئندہ جتنی زندگی اللہ میں تیرے دین کا نوکر بن جاؤں۔ بننا ہے کہ نہیں بننا؟ جو نوکر بننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ ہمیں اپنی نوکری کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہمیں نوکری کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔